یاسر عرفات نے فلسطین کی خاطر کیا قسم کھائی تھی؟ کہاں اپنی قسم کو گستاخی قرار دے کر برقرار بھی رکھا؟ پھر کس کے لیے قسم توڑنا پڑی؟ یاسر عرفات کا نام تاریخ میں ایک عظیم فلسطینی رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یاسر عرفات کی جہادی زندگی کی اہم ترین اور منفرد خصوصیات یہ رہی کہ انہوں نے فلسطین کی آزادی کی خاطر قسم کھائی اور عہد کیا کہ وہ تا دم مرگ اپنے جسم سے اسلحے کو جدا نہیں ہونے دیں گے اور اپنے گلے میں موجود فلسطینی نشانی فلسطینی شافیہ یعنی رومال کو بھی جدا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یاسر عرفات وہ واحد رہنما ہے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جب خطاب کیا تو ان کے جسم پر ان کا اسلحہ جو مزاحمت کا نشان سمجھا جاتا تھا موجود تھا اور فلسطینی رومال بھی ان کی گردن میں موجود تھا۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب یاسر عرفات نے عراق کا دورہ کیا تو حضرت امام حسین کے روضہ مبارک میں داخل ہوتے وقت یاسر عرفات کے جملے تھے اور یہ کہتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا کہ اے امام حسین علیہ السلام سرداران شہداء و جنت، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہا ہوں اور اس حالت میں داخل ہو رہا ہوں کہ میرے جسم کے ساتھ میرا اسلحہ موجود ہے جو بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب کے خلاف ہے، لیکن میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گستاخی کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں جب تک فلسطین کو آزاد نہیں کروا لیتا اس وقت تک اپنے جسم سے اس اسلحے کو جدا نہیں کروں گا۔ ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور اسی طرح کے اتار چڑھاؤ یاسر عرفات کی جہادی زندگی میں بھی پیش آئے، اور وہ یاسر عرفات کے جنہوں نے جہاد فلسطین میں پیش رہنے کے بعد بالآخر اندرونی اور بیرونی سازشوں کے سامنے حکمت عملی کو بدل دیا اور کیمپ ڈیوڈ جیسے معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے اپنے اسلحے کو امن کی خاطر اور فلسطین کی مظلوم عوام کو بچانے کی خاطر معاہدے کی نظر کر دیا۔